کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام فقی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے رات 8 سے 9 بجے کے درمیان ہادی ٹی وی پر لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کا اول مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ تر مومنین تک آسان انداز میں اس پروگرام کے ذریعے سے فقی احکامات اور ان معاملات شرعیہ کو آسان انداز میں پہنچا سکیں کہ جس کے ذریعے سے مومنین کے لیے یہ بات آسان ہو جائے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے احکامات کو فقی احکامات کی نظر سے انجام دیں، تاکہ اس کا اجر دنیاوی کے ساتھ ساتھ اجر اخروی کے بھی تمام مومنین حقدار بہترین انداز میں ہو سکیں۔ ناظرین کرام، آپ حضرات اس بات کو بھی بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پر وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں، یا آپ ہمیں کال کر کے بھی ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں، جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد شفا نجفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی مصروفیات میں سے یہاں ہادی ٹی وی کے ساتھ اپنا وقت مخصوص کرتے ہیں اور مومنین کی خدمت کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ دعا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پروردگار عالم بحق جناب سیدہ آپ کو تمام تر آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اس خدمت کا اجر عظیم عنایت فرمائے، بالخصوص آپ سمیت تمام تر علماء حقہ کا سایہ قوم و ملت پر تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے مہمان خصوصی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب زیدی صاحب، کیسے خیریت سے مزاج ہیں ہیں جی آغا آپ؟ صاحب؟ الحمدللہ میں خیریت سے الحمد ہوں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ شکر ہے جی، آپ کی دعا الحمدللہ۔ باقی آپ کے آپ کو ساتھی بھی ٹھیک ہیں اسٹوڈیو کے؟ الحمدللہ آغا صاحب، آپ کی دعائیں مولا بس آپ کو ہمارا سلامت خود رکھیں۔ یہی جی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے اور مومنین کو بہرمند فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جواب عرض کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو اکثر و بیشتر معاشرے میں پیش آتا رہتا ہے، بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، ہم سے بھی بذریعہ ٹیلی فون بھی اور بالمشافہ بھی یہ سوال کثرت سے کیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب سب مومنین و مومنات کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک آدمی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا کہیں کہ جہالت کی وجہ سے ایک عرصے تک غلط وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھتا رہا ہے، اسی طرح غلط وضو کے ساتھ حج کرتا رہا ہے۔ ظاہر ہے جو بیت اللہ کا واجب طواف ہے اس میں انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے، وہ بھی غلط وضو کے ساتھ حج کیا ہے اس نے، اور طواف کے بعد 7 چکر لگانے کے بعد وہ 2 رکعت نماز طواف پڑھی جاتی ہے، وہ بھی صحیح وضو سے جو ہے نا وہ پڑھی جانی چاہیے، اور بعد میں پتہ چلے کہ کافی سالوں کی جو ہے نا سالوں کے گزرنے کے بعد کہ یہ میرا وضو جو ہے وہ غلط تھا، اسی وضو سے میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں، اسی وضو سے میں نے واجب طواف کیا ہے، اور اسی وضو سے میں نے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آیا اس کی کیا شرعی ذمہ داری ہے؟ یہ اس کی نمازیں ٹھیک ہیں یا وہ ان کو دوبارہ پڑھے گا، قضا بجا لائے گا؟ اس کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک خالص فقہی اصطلاح کی وضاحت کروں گا، آپ خواتین و حضرات توجہ فرمائیں گے، اور وہ یہ کہ جو جاہل ہوتا ہے کسی مسئلے سے بے خبر، وہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں بہت جگہ پر جو ہے نا وہ کام دیتی ہیں یا ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان دونوں اصطلاحوں کی حقیقت یا اس کے مفہوم سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو جاہل قاصر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جاہل مقصر کہا جاتا ہے۔
جاہل قاصر اس کو کہا جاتا ہے جو اس لیے مسئلہ سے بے خبر رہا یا جاہل رہا، آگاہی حاصل نہیں کر سکا کہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جا کے اپنے معلومات میں اضافہ کرتا، اپنے شرعی مسائل جو ہے نا ان کو دریافت کرتا، یا احتمال بھی نہیں دیتا تھا کہ جو ہے نا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا آدمی جاہل قاصر کہلاتا ہے۔ اس کا جو جرم ہے وہ سنگین نہیں ہے۔ ایک دوسرا ہوتا ہے جاہل مقصر۔ جاہل مقصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو جس کے پاس جو ہے نا ایسے وسائل تھے کہ جہاں جا کے یہ اپنے ضروری مسائل کو پوچھ سکتا تھا، ان کو سمجھ سکتا تھا۔ مثلاً کسی مدرسے کا وہ استاد ہے، یا کسی مدرسے کا ہمسایہ ہے، یا کسی مسجد کا ہمسایہ ہے، مدرسے کے مدرسین سے جا کے اپنا وضو کا طریقہ سیکھ سکتا تھا۔ مسجد کے جو پیش نماز ہوتا ہے، جن کے ہمسائے میں یہ رہتا ہے، اس کے بعد جا کے سیکھ سکتا تھا، لیکن نہیں سیکھا۔ یہ جاہل مقصر کہلاتا ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک عرصے تک آدمی غلط وضو سے وہ نماز پڑھتا رہا ہے، اس خیال سے کہ یہ صحیح ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ وضو غلط تھا، اور اسی غلط وضو سے کئی سال نماز پڑھی ہے، بیت اللہ کا واجب طواف کیا ہے، 2 رکعت نماز طواف پڑھی ہے، اگر تو یہ جاہل قاصر تھا، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا جہاں جا کے یہ اپنے دینی معلومات حاصل کرتا، یا وہ جو غلطی رہ گئی ہے وہ اس طرح کی تھی کہ اس کی وجہ سے مثلاً اس طرح کی جہالت کی وجہ سے جو ہے نا وہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ مثلاً جو ہے نا دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لیا، اسی طرح مسح کی ترتیب میں یا جاہل قاصر ہو یا اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہوں، تو پھر نمازوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قضا بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو عربی میں اعادہ کہتے ہیں، یعنی دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ جاہل قاصر تھا، یعنی اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے یہ اپنے جو ہے نا ضروری مسائل کو سیکھتا، لیکن اگر جاہل مقصر ہے، یعنی وہ سیکھ سکتا تھا، عالم دین کا ہمسایہ تھا، مدرسے کا ہمسایہ تھا، مسجد کا ہمسایہ تھا، یا مثلاً بالکل اس کا کوئی کلاس فیلو یا اس کا کوئی کلیگ جو ہے نا وہ دینی مسائل سے آگاہی رکھتا تھا، کوئی عالم دین تھا، پڑھا لکھا تھا، اور اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ وہ اپنے دینی مسائل کو سیکھے، وضو کا طریقہ پوچھے، قرات کا طریقہ پوچھے، کوتاہی کی وجہ سے جاہل رہ گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ عرصے تک غلط وضو کرتا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنی نمازوں کو دوبارہ جو ہے نا وہ پڑھے گا۔ مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، مومنین اپنی شرعی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی جو ضروری اور بنیادی نوعیت کے فقہی مسائل ہیں، جیسے وضو کا طریقہ ہے، نماز میں قرات کا مسئلہ ہے، یہ علماء کرام سے استفادہ کریں اور اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ نماز کی جتنی بھی برکتیں ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے، یہ فحاشی سے اور منکرات سے، برائیوں سے نماز روکتی ہے۔ ان الصلاۃ قربان کل تقی، یہ ہر متقی آدمی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب کا باعث ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کے لیے معراج ہے، بلندیوں تک روحانی اعتبار سے پہنچاتی ہے۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جس کا وضو بھی صحیح ہو اور قرات وغیرہ بھی صحیح ہو۔ غلط نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے کہ جس کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہو سکیں۔ جی آقا صاحب، جزاک اللہ، یقیناً آپ نے بہترین جانب مومن کو متوجہ کیا۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام مومنین کو احکامات شرعیہ کی جانب متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے تمام تر اعمال کو درست انداز میں بجلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آقا صاحب، اگلا ہمارے پاس سوال یہ موجود ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آقا صاحب، کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی انسان کا مجسمہ بنانا، فقط ہم مجسمہ بنا رہے ہیں، تو وہ مجسمہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، اگر سوال کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دیگر مقامات پر مثال کے طور پر عزاداری سید الشہداء ہو یا جلوس ہو یا مجلس و ماتم کی صورت ہو، تو وہاں پر علم برآمد کیا جاتا ہے۔ اب اس علم کو اس طرح سے سجایا جا رہا ہے کہ وہ ایک امامے کی شبیہ لگائی جا رہی ہے سب سے اوپر، پھر اس کے اوپر پردہ لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد باقاعدہ پورا ایک مجسمے کی طرح سجایا جا رہا ہے اور اسے علم کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو آقا صاحب پہلے تو یہ سوال ہے کہ مجسمہ بنانا جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس طریقے سے علم کی زیارت کو سجانا درست ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ جی، بہت ہی اہم اور حساس نوعیت کا سوال ہے۔ اس کا جواب بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے فقہا نے روایات کی روشنی میں فقہ کے اندر ایک باب ترتیب دیا ہے، اس کو مقاصد محرمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مقاصد محرمہ یعنی آمدنی کے حرام ذرائع، مقاصد مکرمہ یعنی محرمہ یعنی آمدنی کے حرام ذرائع، ان میں بیان کیا جاتا ہے کہ کون کون سے جو ہے نا کاروبار، کون کون سے پیشے، ان کو اختیار کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو وہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی مجسمہ سازی یعنی جاندار چیز کا مجسمہ بنانا، جاندار چیز کا مجسمہ بنانا، انسان کا مجسمہ بنایا جائے پتھر کے ذریعے، یعنی کسی بھی دھات کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے انسان کا مجسمہ بنانا، یعنی کیا کسی حیوان کا مجسمہ بنانا، وہ جیسے کھلونے بکتے ہیں، وہ گڑیا بنائے جاتے ہیں، جاندار بچی کی تصویر بنائی جاتی ہے، یا مثلا مختلف حیوانات، کتا ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، کوئی بھی جاندار چیز کا مجسمہ بنانا، وہ جس چیز سے آپ بناتے ہیں وہ کچھ بھی ہو، مٹی ہو، دھات ہو، لکڑی ہو، اس سے جاندار چیز کا مجسمہ بنانا یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ البتہ بنانا حرام ہے۔ کارخانہ لگایا ہوا ہے آپ نے گڑیا بنانے کا، کارخانہ بنایا ہوا ہے آپ نے مثلا یہ طوطا وغیرہ کی جو ہے نا اس کا مجسمہ بناتے ہیں، بنانا حرام ہے۔ البتہ بازار میں جو بننے کے بعد بکتے ہیں مجسمے، گڑیا وغیرہ، ان کو لا کے گھر میں رکھنا، جس کو عربی میں اقتناء کہا جاتا ہے، آخر میں حمزہ ہے، یہ مکروہ ہے، لیکن بنانا جو ہے وہ حرام ہے۔ البتہ یہ جو آپ مثال ایک امامہ رکھا جاتا ہے، یہ امامہ جو ہے نا وہ صرف مثلا شبیہ ذوالجناح ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ زین کے اوپر ایک امامہ رکھا آپ نے، یہ مجسمہ نہیں ہے، یہ مجسمہ نہیں ہے، امامہ ہے کپڑے کا۔ آپ نے کسی جاندار چیز کی تصویر نہیں بنائی، لکڑی سے یا پلاسٹک سے یا کسی بھی اور دھات سے، وہ مجسمہ سازی کے زمرے میں جو ہے نا وہ نہیں آتا۔ مثالیں میں نے آپ کو دے دی، یا انسان کا مجسمہ بنایا جائے، حیوانات میں سے چاہے وہ چوپائے ہوں، پرندے ہوں، اور جس جانور کی بھی جان ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوانات کی کوئی قسم ہو، اس کو بنانا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کی تصویر بنانا جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنانا کارخانہ لگا کے حرام ہے، خرید کے گھر میں رکھنا ڈیکوریشن پیس کے طور پر وہ مکروہ ہے۔ جی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام، پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میری موبائل ایسیسریز کی دکان ہے اور میں اس میں موبائل خریدتا بیچتا ہوں اور دیگر کام بھی ہیں، لیکن میرے پاس کمپیوٹر بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈنگ میں کرتا ہوں اور اس میں موویز ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، تو وہ فلمیں میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، یا پھر گانے ہیں یا دیگر ایسی اور چیزیں بہت ساری کہ جو افراد اپنے موبائل میں اپلوڈ کروانا پسند کرتے ہیں۔ نوحہ منقبت کے ساتھ ساتھ نعت ہیں، تلاوت ہے قرآن کی، اس کے ساتھ گانے بھی ہیں، اور پھر فلمیں بھی ہیں، اسلامی موویز بھی ہیں، اور پھر انڈین موویز، انگریزی فلمیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر صاحب سوال یہ ہے کہ گانا سننا حرام ہے، اب اگر کوئی شخص یہ فرمائش کرے کہ بھائی میرے موبائل میں آپ گانے ڈاؤن لوڈ کر دیں یا فلمیں میرے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دیں، تو اگر صاحب اس کے ذریعے سے جو آمدنی میں کماؤں گا گانے بھرنے کے ذیل میں، کسی کے موبائل میں میں نے گانے بھرے، کسی کے موبائل میں میں نے موویز بھری ہیں، تو اگر صاحب اس کے ذیل میں جو میری آمدنی ہوگی وہ بھی حرام ہوگی یا حلال ہوگی، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی،
میرے خیال میں اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ اس کے لیے ہم قرآن کی اس آیت سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ہاتھ بٹاؤ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، ظالم کی جو ہے نا مدد، اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اسم جو ہے وہ الف سین میم، وہ نام کے معنی میں آتا ہے، اور اسم یہ سے کے ساتھ ہے، قرآن میں سے کے ساتھ ہے، وہ ہر گناہ کو کہتے ہیں۔ ذنب یا اسم دونوں کا معنی گناہ ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ کرنے میں کسی کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد مت کرو۔ ظاہر ہے اب ایک آدمی اگر گانا سننا چاہتا ہے اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہے ہیں تو یہ تعاون علی الاسم ہے، گناہ کے کام میں آپ اس کا تعاون کر رہے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر کوئی جائز فلم جس میں جو ہے نا وہ کوئی سبق ہے یا کوئی موعظہ ہے، جو ہے نا وہ کوئی ایسی جنگی فلم ہے کہ جس سے انسان کی جو ہے نا وہ جرأت بڑھتی ہے، اس طرح کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیں۔ اب آپ 100 میں سے کتنے لوگ آئیں گے جو ہے نا وہ گانے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کرانے کی فرمائش کرتے ہیں؟ اب ان سے معذرت کریں، اور اگر وہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے اور باقی جو جائز آپ سے کام لیتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کاروبار کو چھوڑ دیں، قرآن کی اس آیت پر عمل کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا کے دیتا ہے، یا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق اور روزی عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم گمان بھی نہ ہو۔ خدا کی ذات پر توکل کر کے، یعنی اس سے حرام جو ذریعہ آمدنی ہے اس کو ترک کریں اور کسی حلال ذریعہ آمدنی کی تلاش میں جائیں، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو رزق و روزی ملنا شروع ہو جائے گی جو آپ کے وہم خیال میں بھی نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا کوئی شخص اپنی بیوی کی یعنی اپنی سالی کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ سالی کی بیٹی، سالی سے تو نکاح جب تک یہ نکاح میں ہے نہیں ہو سکتا۔ سالی کی جو بیٹی ہے وہ اگر وہ سالی کی بیٹی سے تو نکاح ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ بیوی کی اجازت سے، یعنی بھانجی اس کی ہوئی نا، بیوی کی بھانجی ہوئی نا، جی جی، بیوی کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی آغا صاحب بیوی کی اجازت لینا ضروری ہو جائے گا؟ ہاں ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور بعد السلام سوال پوچھنے والے نے یہ کہا ہے کہ میں خامنہئی صاحب کا مقلد ہوں، اور سوال یہ ہے کہ آغا صاحب جمعے کے غسل کے بعد بغیر وضو جمعہ یا ظہرین کی نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ اگر رہبر معظم کے ہیں تو وہ جمعہ کے غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو ضروری ہے، اور اگر آغا سستانی کے مقلد ہیں تو وہ جمعہ کے غسل کے بعد وضو کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تمام غسل جن کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت ہے ان کے بعد نماز وغیرہ کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے آغا سستانی کے نزدیک۔ اور ایک دن پروگرام میں نے ان دونوں جو ہے نا غسلوں کی طولانی فہرست بیان کی تھی کہ کون کون سے غسل ایسے ہیں جو کہ جن کا شرعی طور پر مستحب ہونا ثابت ہے، ان کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور کون کون سے وہ غسل ہیں جو عام طور پر کیے جاتے ہیں، کتابوں میں بھی ہیں لیکن شرعی طور پر ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، ان کے بعد نماز کے لیے غسل کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں تو نہیں کر سکوں گا، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر میں ان غسلوں کو
جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور ان غسلوں کے بعد کی جن میں وضو کی ضرورت ہے، ایک دفعہ پھر مومنین کی خدمت میں دہراؤں گا۔ البتہ آغا رہبر کے نزدیک صرف غسل جنابت ہے کہ جس کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غسل جمعہ ہو یا شبہ قدر کی جو کہ غسل ہیں جن کا مستحب ہونا کربھرم ثابت ہے، اگر رہبر کے نزدیک ان کے بعد نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ جی آغا صاحب، جزاک اللہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بعد السلام، پوچھا یہ گیا ہے کہ آغا صاحب، کیا بھانجی یا بھتیجی کا شوہر، بھانجی اور بھتیجی یعنی بہن کی بیٹی اور بھائی کی بیٹی کا جو شوہر ہے وہ ظاہری طور پر تو ہمارا داماد ہے، آغا صاحب کیا یہ داماد جو ہمارا بھانجی یا بھتیجی کے ذریعے سے ہمارا داماد ہے، کیا وہ بھی ہمارے لیے محرم کا ہی حکم رکھتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ کون؟ بانجی کا داماد؟ بھانجی کا شوہر۔ بانجی کا شوہر نہیں، وہ محرم نہیں بنتا۔ جی آغا صاحب، وہ ٹھیک ہے آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ بعد السلام، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے تو اگر دوسرے دنوں میں رکھے تو کیا مسلسل روزے رکھنے ہوں گے یا وقفے سے روزے رکھے گا؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر روزے قضا ہو چکے ہیں اور اب ان قضا روزوں کو دہرانا یعنی ان کی ادا کرنی ہے، تو مسلسل 30 روزے رکھنے ہوں گے یا پھر اس میں ہم توقف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، عام رمضان مبارک کے روزے جو کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، ان کے قضا بجا لانا چاہتے ہیں تو اس میں تسلسل ضروری نہیں ہے، یعنی وقفہ کے بغیر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک دن چھوڑ کے بے شک رکھیں، اس طرح 2 مہینے بے شک لگائیں، 4 مہینے بے شک لگائیں، مثلا وہ اس میں وہ نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ 1، 2 یا پورا رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے اور سرکشی کر کے، نافرمانی کر کے خدا کی نہیں رکھا، وہ جو ہے ایک تو وہ قضا وہ روزے رکھے گا ایک مہینہ کے، مثال کے طور پر ان میں مسلسل اور بلا وقفہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ جتنے روزے نہیں رکھے ان کے اس کے علاوہ، ان کی قضا بجا لانے کے علاوہ جو ہے نا وہ فی روزہ کفارے کے طور پر 2 مہینہ روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ یعنی مثال خدا نخواستہ رمضان کا پورا مہینہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے اگر اس نے نہیں رکھا، ایک تو رمضان کے بعد 1 مہینہ روزہ قضا رکھے گا، اس میں وقفہ میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کو آپشن دیا جاتا ہے کہ کفارے کے طور پر، جرمانے کے طور پر، یا 2 مہینے روزے رکھو یا غلام آزاد کرو جو کہ آج کل میسر نہیں ہے، یا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب بالفرض اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلے جو 60 روزوں میں سے جو 31 روزے ہیں وہ بغیر وقفے کے رکھے جانے چاہیے۔ 31 روزے مسلسل رکھنے کے بعد باقی جو روزے ہیں بے شک ان کو وقفہ کے ساتھ رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال آیت الکرسی کے حوالے سے ہے کہ آغا صاحب، آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ کیا اس کے فائدے ہو سکتے ہیں؟ کتنا ثواب اس کا حاصل ہوتا ہے؟ اور کیا ہر واجب نماز کے بعد بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنے کی کوئی فضیلت باقاعدہ بیان کی گئی ہے یا نہیں؟ اور آغا صاحب، اس کے ساتھ یہ سوال بھی موجود ہے کہ ایک آیت الکرسی مختصر بتائی جاتی ہے اور ایک آیت الکرسی وہ ہے کہ جو طولانی آیت الکرسی بتائی جاتی ہے، تو ان سوال کرنے والے کا یہ سوال ہے، تو کیا آغا صاحب یہ 2 مختلف آیت الکرسیاں ہیں کہ جو ایک چھوٹی ہے اور دوسری بڑی ہے، یا ایک ہی آیت الکرسی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہاں تک فضیلت کا تعلق ہے، بہت زیادہ روایات ہیں آیت الکرسی کے بارے میں۔ ہر نماز کے بعد جو ہے نا وہ دبر کل صلاتین، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا وہ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی یہ خطرات سے جو ہے نا بچاتا ہے، انسان کی سلامتی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ آیت الکرسی کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے، تو اس کے فضائل بہت ہیں۔
تو رات کو سوتے وقت بھی اسی طرح نماز کے بعد بھی اس کو پڑھنا چاہیے. اور یہ نماز جنازہ میں بھی، نماز وحشت قبر میں بھی پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ انا انزلنا جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. اور جہاں تک یہ مختصر اور لمبے کا تعلق ہے، عام طور پر جو اہل سنت برادران ہیں وہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھتے ہیں. اور ہم جو ہیں ہمارے فقہا کے ہدایات کے مطابق ہے وہ ہم فیہا خالدون تک جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. جی جی آغا صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس حج سے متعلق ہے. بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب مجھ پر 2017 میں حج واجب ہو گیا تھا، اور 2017 میں جب حج واجب ہوا تو میں نے درخواست دی، لیکن قرآن دازی میں میرا نام نہیں نکلا. بعد میں مجھے توفیق نہ ہوئی. کیا وہ حج مجھ پر واجب ہے یا نہیں؟ اسی کے ساتھ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آغا صاحب کیا ادھار لے کر، قرضہ لے کر حج پہ جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. جی پہلے تو میں اس دوسرے سوال کا جواب عرض کروں. ادھار لے کے آپ اگر حج کریں گے، یہ آج کا آپ کا حج جو ہے نا وہ ادا ہو جاتا ہے. جو زندگی میں انسان کو ایک دفعہ، البتہ جو ہے نا وہ مختصر مدت میں جو ہے نا وہ اگر اس کو قرض اتارنے کی جو ہے نا اس میں صلاحیت موجود ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور جہاں تک وہ اگر وہ حج اس پر مستقر ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ ہوا ہے، یعنی کوتاہی اس نے نہیں کی ہے، بعد میں اگر وہ صاحب استطاعت نہیں رہا تو پھر جو ہے نا مطلب اسے چاہیے کہ مطلب اپنے آپ کو مستطیر رکھے، وہ پیسہ جو ہے نا وہ اس کو بچا کے رکھے. اور اگر وہ اس طرح کوئی ایمرجنسی طور پر خرچ ہو گیا ہے تو پھر جو ہے نا وہ بعید نہیں کہ اس پر واجب نہ ہو. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور آغا خمس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے، اور سوال پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں، خاتون ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کافی طولانی سوال میرے پاس موجود ہے، میں اس کو مختصر کر کے کوشش کروں گا کہ واضح انداز میں آپ تک پہنچا سکوں. آغا انہوں نے یہ بولا ہے کہ میری ساس جو مرحومہ ہو چکی ہیں وہ گھر میں خمس کے معاملات دیکھا کرتی تھیں، اور وہ سالانہ جو ہے وہ خمس ادا کرتی تھیں 3500 روپے. انہوں نے مخصوص کیے ہوئے تھے، کس حساب سے کیے ہوئے تھے، کس کے کہنے پر کیے ہوئے تھے مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ کس کی مقلد تھیں مجھے نہیں معلوم. اچھا آغا گھر میں آمدنی بھی اچھی خاصی تھی اور سب کچھ تھا. ایک مولانا آتے تھے ہمارے گھر میں قرآن پڑھانے اور فاتحہ خوانی کے لیے، ہر سال تقریباً رمضان المبارک کے مہینے میں آتے تھے، وہ ختم قرآن کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہدیہ اور خمس کی رقم الگ سے 3500 روپے ان مولانا کو دے دی جاتی تھی. تو آغا صاحب پھر جب میری ساس کا مرحومہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی، اور پھر میرے شوہر بھی اچھا خاصا مال کماتے ہیں، میرے بیٹے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے کماتے ہیں، جو کہ ماہانہ 10-12 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور اس میں سے ہماری بچت بھی، سالانہ بچت جو ہے وہ 40-50 لاکھ روپے ہو جاتی ہے، ایک سال کی بچت. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آغا جب میری ساس نے ہی یہ طریقہ بتایا، میں کسی کی تقلید نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے تقلید کے بارے میں پتہ ہے، میں نے آپ کا یہ پروگرام دیکھا ہے تو میں فقہی مسائل کے حوالے سے اور اپنی خمس کے معاملات کے حوالے سے پریشان ہوئی، تو میں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ آغا اب میں کیا کروں کہ جو 3500 روپے دیے جا رہے تھے، میری ساس نے پوری زندگی 3500 روپے دیے، اور میں ان کے انتقال سے لے کر اب تک 12 سال ہو چکے، اور میں وہی 3500 روپے انہی مولانا کو دے رہی ہوں. ان کا بیٹا آتا ہے اور وہ ختم قرآن کرتا ہے، اور اس کو 3500 روپے خمس کے دیے جاتے ہیں، ہدیہ ہم اپنی طرف سے دے دیتے ہیں. ہماری سالانہ جو بچت ہوتی ہے وہ ایوریج ہر سال کی 30 سے 40 لاکھ روپے ہوتی ہے. اب میں تقلید کس کی کروں اور کس طریقے سے مجھے آسانی سے پتہ چلے گا کہ آگا کیسے مجھے خمس ادا کرنا ہے اور میں کتنا خمس ادا کرنا مجھ پر واجب ہے؟ آیا یہ میری ذمہ داری واقعاً ہے جو میری ساس نے لگائی، یا میرے شوہر اور بچے جو خود کماتے ہیں وہ خود ہی اپنی خمس کے معاملات کو دیکھیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں مختصر عرض کروں کہ تقلید جو ہے وہ فروع دین میں، یعنی اصول دین میں جو عقائد ہیں، اللہ موجود ہے، وہ یگانہ ہے، اللہ عادل ہے، نبوت، امامات اور قیامت، یہ اصول دین کہلاتے ہیں. ان میں تقلید نہیں ہوتی.
انسان کو خود تحقیق کرنی چاہیے، دلائل کے ذریعے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہے، وہ یگانہ ہے، وہ عادل ہے۔ 1,24,000 انبیاء خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان میں آخری خاتم النبیین ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول خدا کے بعد ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے امیر المومنین، اور آخری جو امام ہے خلیفہ رسول وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ یہ جو ہے انسان کو خود سمجھنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے کسی کے کہنے پر خدا کو مانو، اس کو یگانہ مانو، علی کو امام مانو، یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کے پاس خود جو ہے نا وہ ایک حد تک دلیل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہماری عملی زندگی ہے، وہ چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہو، یا دوسرے معاملات ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، تجارت ہے، قرض ہے، زراعت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں تقلید جو ہے وہ تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے، تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا میری اطرت اور اہل بیت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات یہ احکام کے بارے میں ہے، فلان چیز نجس ہے، فلان پاک ہے، فلان چیز کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، فلان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، ان کے بارے میں قرآن کی 500 آیات ہیں، 500 آیات۔ شیعہ اور سنی علماء نے جہاں پر 30 سپاروں کی تفسیر لکھی ہے، وہاں ان 500 آیات کی اہمیت کے پیش نظر تفسیر آیات قرآن کے نام سے الگ تفسیریں لکھی ہیں، شیعوں نے بھی اور سنیوں نے بھی۔ اب ہر کسی کو تو یہ قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ نہیں آتی، نہ ان تفسیروں کا وہ مطالعہ کر کے اسے استفادہ کر سکتا ہے۔ روایات کا جہاں تک تعلق ہے، 60,000 کے قریب جو ہے نا وہ روایات ہیں جن میں ان احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی 99% جو ہے نا وہ مومنین کو ان روایات کی تعداد کا بھی نہیں پتا۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے 60,000 یا 65,000، چیز آئی کہ ان میں چھان بین کی صلاحیت ہو، روایات کے مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہو، تو لہٰذا تقلید کرنی چاہیے۔ یعنی ایک ایسے یعنی غیر معمولی عالم الدین کی تحقیق کے نتیجے پر عمل کرنا کہ جو پورے قرآن کی تفسیر کو سمجھتا ہو اور ان 60,000 آیات میں اس میں چھان بین کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو۔ ایک لڑکا یا لڑکا 15 سال ختم 16 سال کے آغاز پر وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کو اب ایک مسئلہ جو ہے نا اسے واسطہ پڑتا ہے، عید کا مسئلہ، چاند کا مسئلہ، روزہ فلان چیز سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، اتنے کلومیٹر سفر جو کروں تو میری نماز جو ہے وہ قصر ہوگی اور روزہ جو ہے میں نہیں رکھوں گا۔ تو قرآن میں تو یہ ساری جو ہے چیزیں نہیں ہیں۔ وہ مجتہد جو ہے ان تمام روایات میں، آیات میں چھان بین کر کے ایک بنا بنایا فتویٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک تازہ بالغ ہونے والا بچی اس میں کہاں صلاحیت ہوتی کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھے اور وہ 60,000 آیات روایات کو سمجھے اور ثقلین سے تمسک کرے، جس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے نا وہ تقلید کریں۔ دنیا میں تقلید ہوتی ہے، ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں، انجینئر کی تقلید کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے، جی ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کراؤ، اور جا کے جو ہے نا وہ تھیٹر میں لیٹ جاتے ہیں، وہ جیسا مرضی پھاڑے اور جو ہے نا وہ چیرے، تو وہ بھی ایک طرح کی تقلید ہے۔ لہذا تقلید جو ہے ضروری ہے، مسٹ ہے۔ اور جہاں تک یہ طریقہ کار کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ظاہر ہے یہ ہر سال 3500 یا 35,000 روپیہ، یہ تو تب ہے کہ ہر سال آپ کی آمدنی بھی جو ہے نا وہ برابر ہوں، اور ہر سال جو ہے نا آپ کے اخراجات بھی برابر ہوں۔ اب یہ سال میں 35 کا مطلب یہ ہے کہ سال کے یعنی جو آپ کی آمدنی ہے، اس کو پورے سال اپنی ضروریات زندگی میں اس کو خرچ کر کے جو پیسہ بچ جاتا ہے، اس کا 20% جو ہے نا اپنے خمس کے نام سے دینا ہے۔ کیا ہر سال جو آپ کی بچت ہے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی میں اپنی آمدنی کو خرچ کرنے کے بعد وہ صرف اتنی بچت ہوتی ہے کہ جس کا 20% جو ہے وہ 35,000 روپیہ ہو؟ ہر سال پیسہ نہیں ہوتا۔ آپ خود فرما رہی ہیں کہ ہماری اتنی بچت ہوتی ہے، تو یقیناً
وہ ناکافی ہے۔ مرحومہ خدا ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ کسی غلط فہمی کے شکار تھی یا کسی نے غلط ان کو مسئلہ بتایا ہے، تو یہ جو ہے نا خمس اگر ان کے مال میں ادا نہیں ہوا ہے تو وہ خمس ادا ہونا چاہیے۔ اور آئندہ جو ہے وہ اصول یہ ہے، جو بھی آپ کی آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کریں، خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کا 20% آپ نے خمس کے نام پر نکالنا ہے، نکال کے آدھا مال امام کہلاتا ہے، وہ دین کی تبلیغ، مذہب کی اشاعت، غریبوں کی مدد میں خرچ کریں، اور جو آدھا ہے وہ ان غریب سادات کو دیں جو نماز روزے کے پابند ہوں، اور اگر خاتون ہو تو وہ پردے کی جو ہے نا وہ پابند ہوں۔ تو یہ جو ہے نا البتہ جو مال امام نکالیں گے وہ آیت اللہ سیستانی جو ہیں وہ مال امام کہتے ہیں کہ جہاں جہاں مال امام خرچ ہوتا ہے، مسجد تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، غریبوں کی مدد میں، وہ مجتہد یا ان کے وکیل کی اجازت سے خرچ ہونی چاہیے۔ لیکن جو مال سادات ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری سے، ایسے افراد کی جن کا سعید ہونا کنفرم ہے اور غریب بھی ہیں، غریب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے، اپنی ذمہ داری سے دے سکتے ہیں، مجتہد یا وکیل کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آغا خامنہئی جو ہے وہ کہتے ہیں مال امام اور مال سادات دونوں مجتہد یا وکیل کی اجازت ہے آپ جو ہے نا وہ خرچ کریں۔ وہ طریقہ جو ہے یقیناً صحیح نہیں ہے، آپ اپنا حساب کتاب رکھیں۔ حتیٰ یہاں تک فقہا نے فرمایا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ بچت میں اس میں خمس واجب ہونے کے لیے کوئی خواہ مخواہ سال کا گزر جانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ سال انتظار اس لیے کیا جاتا ہے، ایک طرح کی ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے کہ غیر متوقع طور پر کوئی موت ہے، خوشی ہے، غم ہے، بیماری ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ میری آمدنی میں سے جو خرچ ہے وہ بہت کم ہے جبکہ میری آمدنی بہت ہے، تو ایسی صورت میں پہلے ہی سے جو ہے نا وہ اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ نکال سکتا ہے، بلکہ جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ جیسے آپ بتا رہی ہے تو یہ تو اچھی خاصی جو ہے وہ رقم بنتی ہے اور وہ آپ کو دینا چاہیے۔ البتہ اگر رقم بہت زیادہ بنتی ہے اور آپ یکمشت، ظاہر ہے لاکھوں دینا ہوگا، یکمشت آپ نہیں دے سکتی اور آپ کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، تو جس مجتہد کی آپ نے تقلید کر رکھی ہے اس کے وکیل کے پاس جائیں، وہ آپ کو قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دے گا، اس سے اجازت لے کے آپ اس کو قسطوں میں بھی ادا کر سکتی ہیں، اگر ایک ساتھ اور یکمشت دینے میں آپ کو جو ہے نا وہ مشکل پیش آتی ہو۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنا مدعا یا مقصد آپ کو سمجھا سکوں گا۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آغا وہ جو حج کا سوال ابھی آپ نے جس کا جواب عنایت فرمایا، انہوں نے دوبارہ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ آغا کیا جو آپ نے کہا کہ قرضہ لے کر ہم جا سکتے ہیں حج پر، تو کیا آغا صاحب بینک سے لون لے سکتے ہیں اسی حج کے سلسلے میں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ فرق نہیں پڑتا، قرض جو ہے نا وہ آپ کسی فرد سے لے لیں یا بینک سے لے لیں، فرق نہیں پڑتا۔ جی آغا بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا وہ اشیاء جو مسجد یا امام بارگاہ سے خاص ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ایک گلاس بھی اگر کوئی مسجد سے خاص ہے تو کیا ہم اسے اپنی مرضی سے مسجد سے باہر لے جا کر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ جائز ہوگا یا حرام ہوگا اس کا استعمال کرنا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، جو چیز مسجد کے لیے وقف ہے اس کو آپ مسجد سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس مسجد میں بالکل مسجد اس سے بے نیاز ہے، مثلا فرش ہے، کارپیٹ وغیرہ ہے، تو وہ نہ کارپیٹ کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نہ کسی اور کام میں، حتیٰ پردے کے طور پر بھی جو ہے نا اگر وہ کام نہ آ سکے تو پھر یہ چیز کسی اور مسجد کو آپ دے دیں اگر آپ کو بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ یہ عام ہوتا ہے، مسجد کے برتن، مسجد کے سجدگاہ وہ لوگ اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، وہ یقیناً جائز نہیں ہے۔
بہت شکریہ۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہاں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اب اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی میں فقط ایک بار ہی جا پاتے ہیں، اب وہاں سے حرم امیر المؤمنین میں جہاں وہ انہوں نے نماز ادا کی، جس سجدگاہ کو اٹھا کے انہوں نے نماز پڑھی یا تسبیح وہاں سے اٹھائی، تو وہ تسبیح اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہر جگہ پر امام حسین کے مقام پر بھی اس حرم سے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے بھی سجدگاہ اور تسبیح اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ تبرک کے طور پر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو زیارات کی کتابیں بھی اپنے ساتھ گھروں کو لے جاتے ہیں، تو آقا صاحب یہ فعل حرام شمار ہوگا یا جائز ہے؟ جی دیکھیں، وہ پہلے سوال کا جو میں نے آپ جواب دیا ہے، پہلے سوال اور دوسرے سوال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حرم کے لیے، حرم امام حسین کے لیے اگر ایک چیز وقف ہے، اس کو دوسری جگہ یا پاکستان آپ نہیں لا سکتے، جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی جو ہے نا وہ حرم سے اٹھائے یا باہر سے اٹھائے، سجدگاہ یا خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح وہ خود ہی تبرک ہے۔ صرف وہی سجدگاہ یا تصویر تبرک نہیں ہے جو حرم کے اندر رکھی گئی ہے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تبرک ہے۔ آپ بازار سے خریدیں، لے آئیں، حرم سے نکال کے پاکستان نہیں لا سکتے آپ۔ جی آقا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آقا صاحب، اکثر جو گانوں کی طرز پر قصیدے بنائے جاتے ہیں، اور وہی پڑھنے والا جو ہوتا ہے اسے ذاکر تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ گانے کی طرز پر ہی بالکل قصیدہ گا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مصائب بھی اب گانوں کی طرز میں ہی مصائب بھی پڑھنا شروع کر دیے، تو آقا صاحب یہ فعل جائز شمار ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ گانے کے طرز پر قرآن کی تلاوت، گانے کے طرز پر نعت، گانے کے طرز پر قصیدہ، گانے کے طرز پر نوحہ، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ میں نے بعض فقہا کا فتویٰ پڑھا ہے کہ گانے کے طرز پر جو قصیدہ یا قرآن یا نوحہ کی سزا ہے، وہ خود گانے سے بھی زیادہ ہے، یہ گویا توہین ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، لہذا اس سے جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، آج کے اس پروگرام کا آخری سوال شامل کرتے ہوئے میں تمام مومنین کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم ان تمام سوالات کو شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آغا صاحب ان کا جواب آپ تک پہنچا دیں۔ یقیناً آپ ہادی ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں، دیگر ہادی ٹی وی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس سے بھی آپ حضرات متمسک ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آغا محمد شفا نصفی صاحب کا بھی یوٹیوب چینل موجود ہے، جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پر فقہی احکامات کے حوالے سے اور دیگر موضوعات پر ڈیٹیل ویڈیوز ہیں، جس سے آپ یقیناً کافی زیادہ آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آغا صاحب آخری سوال کی جانب بڑھیں گے، اور ہمارے پاس جو آخری سوال موجود ہے وہ یہ ہے کہ آغا صاحب کیا امام زمانہ کے اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے بعد کیا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد پھر توبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، اس دنیا میں جب تک انسان مکلف ہے، مکلف ہے اور یعنی جواب دہ ہے خدا کی طرف سے واجبات اور محرمات کے حوالے سے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ جو ہے نا وہ کھلا ہے۔ توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے، خدا اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے، وہ کوئی بھی زمانہ ہو۔ جو مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے، خدا اس کے توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ 1 ہفتہ، 1 دن، ہاں، ایک گھنٹہ، 1 لمحہ بھی اگر مرنے سے پہلے انسان توبہ کرے تو اس خدا توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ البتہ جب گناہ کے سزا کے آثار ظاہر ہوں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے فرعون جو ہے نا وہ اس نے غرق ہوتے وقت کہا تھا کہ نی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے اب پانی جو ہے نا وہ سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ یا جب تک انسان جو ہے نا وہ عذاب کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، زندگی کے آخری لمحات تک اللہ اپنے فضل و کرم سے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔
ناظر صاحب بہت بہت شکریہ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور آپ کے تمام تر معاملات کو آسان فرمائیں، اور جناب سیدہ آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کائنات میں موجود تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرما، تمام مومنین میں جو کوئی جہاں کہیں اس کائنات میں مریض ہے بحق امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، تمام تر مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار بحق کے چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام جتنے بھی مومنین بے یار و مددگار ہیں ان کی غیب سے امداد فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔